اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبہ جمعہ حرم مدنی۔ امام فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد طالب بن حمید حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: پرہیزگار اور گنہگار سبھی پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی مہربانی سے نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمان باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو کہ عید الفطر کے دن جب لوگ عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں ان کے اجر و ثواب گھر لوٹنے سے پہلے دے دیے جاتے ہیں۔ جس نے پورا کام کیا ہوتا ہے اسے پورا بدلہ ملتا ہے، جس نے کمی کی ہوتی ہے اسے اجر بھی کم ملتا ہے۔ رہی بات ڈنڈی مارنے والوں کی، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ مومن چاہے جتنی کر لے، بہرحال وہ شرمندہ ہی رہتا ہے کہ کہیں اس کی نیکیاں رد نہ ہو جائیں۔ فرمان باری تعالی ہے: ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت یہ لوگ ہیں۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے: انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فراہم کردہ نور کے مطابق اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ سے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ نور کی بنیاد پر اللہ کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ ان کی نیکیوں میں رائی کے دانے کے برابر نیکی قبول ہو جانا ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو اس بات سے بچنا چاہیے کہ عمل سے خلوص کہیں ختم نہ ہو جائے، پھر اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ عمل رد نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قسمت میں قبولیت اور مغفرت ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نصیب میں ناکامی اور نامرادی ہوتی ہے۔ بھلا جسے اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا ہو، وہ گناہوں کی غلامی کی طرف کیسے پلٹ سکتا ہے؟ تمہارا مولا تمہیں پکارتا جا رہا ہے، پھر بھی تم ہلاکتوں میں گرتے جا رہے ہو۔ اللہ کی رحمت اگرچہ محسنوں سے قریب ہوتی ہے، مگر گنہگار کو بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کی مغفرت بھی اگرچہ رجوع کرنے والوں کے لیے ہے، مگر نفس پر ظلم کرنے والوں کو بھی اس سے محروم نہیں رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کوئی شخص کہے: افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی،
تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ ہاں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مولا کے بارے میں اچھا گمان کرو، اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ اسی کو ہلاک کرتا ہے جو خود ہونا چاہتا ہے۔ استغفار تو نیکیوں کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس سے اس کی کمی پوری ہوتی ہے، اس میں ہونے والی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے۔ ہم بہت سے کپڑوں کو نیکیوں سے پیوند لگاتے ہیں، پھر دوبارہ گناہ کر کے انہیں پھاڑتے چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے وہ اپنی نیکی کے بعد بھی ویسے ہی معافی مانگتا ہے جیسے وہ گناہ کے بعد مانگتا ہے۔ تو اے اللہ اس شخص پر رحم فرما جس کی نیکیاں بھی برائیاں ہی ہوتی ہیں اور جس کی فرما برداریوں میں غفلتیں ہی ہوتی ہیں، جو زبان سے معافی مانگ لے جبکہ اس کا دل گناہوں پر قائم ہو، ان کی طرف لوٹنے کا ارادہ اور عزم دل میں موجود ہو تو عین ممکن ہے کہ اس کے روزے اس پر لوٹا دیے گئے ہوں، اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو۔ بسا اوقات نیکی کا ثواب اگلی نیکی کی توفیق بھی ہوتا ہے۔ اس کے رد ہونے کی علامت اس کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا ہے۔ شکر گزاری معافی کی علامت ہے۔ جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے وہ بھی کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے احکام صیام والی آیت کے آخر میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم میں سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہے اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ والے بنو، رمضان والے نہ بنو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت سے مستفید فرمائے۔ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وہ بے بس بھی نہیں ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت پڑے۔ صحیح معنوں میں اس کی کبریائی بیان کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی نے ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق پیدا کیا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر اور اللہ کی مرضی سے اس کی طرف بلانے والا سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اے اللہ، رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ جو رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے سارے سال کے روزوں کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہے۔ ان روزوں کو جو چاہے ایک ساتھ رکھ لے اور جو چاہے الگ الگ رکھ لے۔ جو ان سے پہلے رمضان کے قضا روزے پورے کرے تو اس نے گنتی پوری کی اور احتیاط سے کام لیا۔ جس نے عید کے دن کے فوری بعد روزوں کو شروع کر لیا اس نے سبقت اختیار کر کے سنجیدگی دکھائی۔ جس نے کچھ دن روزے چھوڑ کر بیوی بچوں سے کھیل کود لیا پھر روزے شروع کیے تو اس نے بھی بھلا کام ہی کیا۔ سنو، مخلوق میں سے افضل ترین ہستی پر درود و سلام بھیجو، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور مزید سلامتیاں نازل فرما اپنے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائی تھی اسی طرح برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھی۔ تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، خلفائے راشدین، اصحاب ہدایت اماموں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے، اپنی رحمت اور کرم سے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو امن و سلامتی اور سکون و چین نصیب فرما، اسی طرح سارے اسلامی ممالک کو بھی سکون و چین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے پروردگار عالم، مسلمانوں کی حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اپنانے والے اور تیری خوشنودی کے طالب ہوں۔ اے اللہ، ہمارے امام کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اعمال اپنی رضا کے مطابق بنا دے، اسے نیک اور اچھی کابینہ نصیب فرما جو نیکی کی نشاندہی کرے اور اس میں اس کی مدد بھی کرے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ، اے کریم، اسے، اس کے ولی عہد کو، اس کے بھائیوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے اور بڑے گناہ، پہلے گناہ اور آخری گناہ، سب کے سامنے ہونے والے اور تنہائی کے گناہ۔ اے اللہ، تو فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کا سہارا بن جا۔ اے اللہ، تو ان کا معین اور نصرت کرنے والا بن جا۔ اے پروردگار عالم، ان کا حمایتی بن جا۔ اے قوت اور عزت والے، اے اللہ، ان کی سختی دور فرما۔ اے اللہ، اے کریم، ان کی مصیبتوں کو آسان فرما۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے، انہیں اور تمام مسلمانوں کو آسانیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، اپنے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے سے درگزر فرما، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما اور کافروں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے پرانے گناہوں کو بھی معاف فرما اور تازہ گناہوں کو بھی معاف فرما، تنہائی کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور سب کے سامنے کیے جانے والے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سب گناہوں کو بھی معاف فرما۔ تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاکیزہ ہے۔ یقیناً ہم ظلم کرنے والے ہیں، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ آپ کے اعمال سے باخبر ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔